فهل من مدکر وحشر لسلیمان جنودہ، اور اکٹھے کیے گئے جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کے لشکر، من الجن جنوں میں سے، والانسی اور انسانوں میں سے، والطیر اور پرندوں میں سے، فہم یوسعون پس وہ الگ الگ تقسیم کیے جاتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اتوا جب وہ آئے علی واد النمل چیونٹیوں کی وادی پر، قالت نملۃ تو کہنے لگی ایک چیونٹی، یا ایھا النمل اے چیونٹیو، ادخلوا مساکنکم تم داخل ہو جاؤ اپنی بلوں میں، لا یحطمنکم سلیمان نہ رون ڈالے تمہیں سلیمان علیہ السلام و جنودہ اور اس کا لشکر، وہم لا یشعرون اور وہ نہیں جانتے ہوں گے، فتبسم ضاحکا پس وہ مسکرائے ہنستے ہوئے، من قولہا اس کی اس بات سے، وقال اور کہا ربی اے میرے پروردگار، اوزعنی تو مجھے توفیق دے، ان اشکر شکر کرنے کی، نعمتک تیری نعمتوں کی، التی انعمت علیہ جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، وعلی والدی اور میرے والدین پر، وان اعمل صالحا اور نیک اعمال کرنے کی، ترضاہ جسے تو پسند کرتا ہو، وادخلنی برحمتک اور مجھے داخل کر دے اپنی رحمت کے ساتھ، فی عبادک الصالحین اپنے نیکوکار بندوں کے اندر۔ جناب سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام ان کا معجزہ تھا کہ یہ پرندوں کی بولیاں جان لیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ جس طرح کہ جناب سلیمان علیہ السلام کی دعا کا ذکر آئے گا کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ ایسی حکومت ہو، ایسی بادشاہت عطا کر دے جو میرے بعد کسی کو روا اور لائق نہ ہو، یعنی دنیا کی سب سے مضبوط حکمرانی اور بادشاہت دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی، نہ صرف ان کی انسانوں کے اوپر بادشاہت تھی بلکہ جنوں پر بھی وہ کنٹرول رکھتے تھے، اور اسی طرح پرندوں پر بھی وہ کنٹرول رکھتے تھے، جانوروں پر بھی کنٹرول رکھتے تھے، ہواؤں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیا تھا۔ تو اسی طرح وحشر لسلیمان جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے لشکروں کو اکٹھا کیا گیا۔ یہاں مجہول کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے، یہ کس لیے کہ بسا اوقات خرق عادت چیزیں معاشرے میں آتی ہیں نا، تو کم سمجھ لوگ جو ہوتے ہیں، جس کے ہاتھ پہ ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں نا، اس کو عبادت کے لائق یا خدا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام خرق عادت پیدا ہوئے نا بغیر والد، انہوں نے کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوئے رہے، اور اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، اٹھایا، اور گدھا جو مر چکا تھا اس کو بھی انہوں نے کہا یہ تو کو اللہ اتر کے آ گیا، عزیر نے ابن اللہ کہہ دیا۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں بھی دیکھ لیں گے جو اس نے فلاں کیا، جی اس نے فلاں کیا، اس نے فلاں کیا۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام تو ان جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا نا پھر ان معاملات کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مجہول کا صیغہ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ جناب سلیمان علیہ السلام یہ جو جمع کر رہے تھے یہاں، تو فرمایا کہ وحشر علی سلیمان علیہ السلام کے لیے اکٹھے کیے گئے۔ وہ اکٹھے کس نے کیے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ تابع کر دیے گئے، تابع کس نے کیے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ یہ اتنا وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر ایک چیز میں سے کچھ نہ کچھ، کیونکہ کمال تو صرف کس کے پاس ہے؟ سب کچھ کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے۔ کچھ نہ کچھ کس نے عطا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہاں یہ بھی کہا کہ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس سب چیزیں ہوتی ہیں اور کسی کا کچھ، کسی کا کم، کسی کا زیادہ، تو کم چیزوں کو دیکھ کے اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ تو جب یہ چیز آ جاتی ہے نا، یہ ادا تو جو زیادہ ملی ہوتی ہیں ان کی بھی جو لذت اور چاشنی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان کے بعد انہوں نے کہا وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ دیا گیا، اور کہا إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ اللہ تعالیٰ کا کھلا اور بڑا واضح فضل ہے ہمارے اوپر۔ اور فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ان لشکروں کو جمع کر دیا، جنوں کے بھی، والانسی اور انسانوں کے بھی، والطیر اور پرندوں کے بھی، فہم یوسعون پھر ان کا الگ الگ گروہ تقسیم، ٹھیک ہے، ان کے اوپر جو ہے ان کا نگران، ان کا نائب وہ مقرر کیا ہوا ہے۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، اسی طرح ایک دفعہ وہ گزر رہے تھے وادی نمل یعنی چیونٹیوں کی وادی،
اس کے قریب سے جب وہ گزرے تو قالت نملتن، تو ایک چونٹی کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے بلوں کے اندر یعنی اپنے گھروں کے اندر، اپنی مسکن گاہوں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یعنی چونٹیوں کا جو یہ ہے یہ ایک بستیوں کی صورت میں رہتی ہیں، یعنی ایک کنبہ قبیلہ بڑا خاندان ہوتا ہے ان کا، اور اس کے بعد پھر یہ ایک چونٹی کے تابع ہوتی ہیں، جس طرح کہ وہ کہتے ہیں کرتے ہیں، ان کا پورا ایک نظام رہنے سہنے کا، خوراک کا، گرمی سردی، یہ سارے معاملات کو بڑی اچھی طرح سے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں اور ان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے اور وہ اسی طرح سے گزار رہی ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر کے پاؤں تلے آ کے روندی جاؤ، وہم لا یشعرون، اور وہ گزر رہے ہیں، آپ صاف ظاہر ایک لشکر گزر رہا ہے تو نیچے ایک چونٹی گزر رہی ہے تو اس کا کہاں علم ہوگا؟ فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کو اس چیز کا علم بھی نہیں ہوگا اور تم پاؤں کے نیچے آ کے روندی جاؤ گی۔ یعنی دیکھیں ایک انسان ہی ہے جس کو سمجھانا پڑتا ہے، باقی فطرت کے اندر باقی جتنی بھی چیزیں ہیں نا ان کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے، جس طرح ہم پیچھے پڑھا ہے کل قد علم صلاۃہ و تسبیحہ، ہر کسی کو پتا ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اس کی صلاۃ، ٹھیک ہے، وہ ہم نے کیسے کرنی ہے، یہ ہر ایک چیز جانتی ہے۔ لیکن انسان کو پیغمبر بھیجنے کے باوجود، کتابیں نازل کرنے کے باوجود اکثریت ایسی ہے کہ وہ اسلام کے اندر پورے کا پورا داخل ہونا تو بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نماز جو ایک بنیادی رکن ہے، ایک توحید جو ایک بنیادی چیز ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کا بھی اکثریت کو علم نہیں ہے۔ تو وہ کیا کہنے لگے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جناب سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا۔ یعنی عالم الغیب کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اتنا کچھ عطا کر دیا لیکن عالم الغیب کون ہے؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کر دیا، یہ عطا کر دیا تو وہ عالم الغیب ہو گیا، اور جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ اس کی تعریف بن سکتی ہے وہ صرف اس کے نام لگا دیں یا اس کے ذمے وہ چیز لگا دیں کہ وہ یہ بھی کرنے والا ہے۔ تو بہرحال اللہ کا اور مخلوق کا فرق رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور اس چیز کا علم جانوروں اور حیوانوں کو بھی ہے کہ کلی علم وہ صرف کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ باقی جتنا وہ جس کو عطا کر دیں وہ اتنا عالم ہے، لیکن حقیقی عالم اور عالم کل کہہ لیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، کیونکہ بولی کو سمجھتے تھے اور یہ جو ان کی گفتگو ہوئی جناب سلیمان علیہ السلام نے سنی، اور جب سنتے ہوئے پھر مسکرانے لگے اور کیا کہا وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، یہ نہیں کہا کہ اس نے چونٹی نے میری گستاخی کر دی ہے، مجھے علم نہیں ہے، مجھے تو سارا آپ کی بولیوں کا بھی علم ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں نہیں کی، بلکہ کیا کہا وہ اللہ کی صفت تھی، اس نے اس کی بات ٹھیک تھی، درست تھی، کہا ربی اوزعنی ان اشکر۔ اتنا پتہ چل گیا نا کہ چونٹیوں نے کہا کیا، کر کیا رہی ہیں اور انہوں نے حکم کیا دیا ہے، کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اللہ مجھے توفیق دے کہ جو تو نے مجھ پہ اتنے انعامات کیے ہو نا میں ان کا شکر ادا کرتا رہوں، شکر بجا لاتا رہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا کہ اللہ یہ نعمت تو نے دی ہے، اب مجھے اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق دینا، کیونکہ وہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے کہ 5 نعمتیں جب تک ان کا سوال کا جواب ان 5 سوالوں کا نہیں دے گا نا تو اپنا پاؤں نہیں ہلا پائے گا۔ اس کے اندر یہ نعمتیں ہی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی نا، اس کا شکر کمایا کہاں سے، خرچ کہاں سے کیا، جوانی تجھے دی، وقت دیا، زندگی دی، کہاں یہ خرچ کر کے، کہاں یہ لگا کے، کہاں یہ ضائع کر کے، یا کہاں یہ گزار کے آیا ہے، تو کیا مطلب وہ اس کا شکر ادا نہیں کیا نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس پر اس کا شکر ادا کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس کی حمد و ثنا بیان کرنا، اور یہ کہنا کہ اللہ یہ تو نے عطا کیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، فرمایا جس نے یہ دعا پڑھ لی نا سارے دن کی جو نعمتیں ہیں نا اللہ تعالیٰ اس کا شکر اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ اس نعمتوں کے اندر کیا ہے، اس کی دعا کو دیکھیں تو وہ سراسر توحید سے لبریز ہے۔ اللہم ما اصبح بی من نعمہ، اللہ جو کچھ میرے پاس موجود ہے اس دنیا میں، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک، یا تیری مخلوق میں سے کسی کے پاس بھی ہے، فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، اللہ وہ جتنا جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ صرف تو نے عطا کیا ہے، فمنک تو نے ہی دیا ہے، وحدک اکیلے نے دیا ہے، کوئی شریک اس میں نہیں تھا۔ یہ توحید کے یہ الفاظ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو کتنے پسند ہے، اور یہ چھوٹی سی دعا 1-1.5 لائن کی لیکن یہ جملے ادا کرنے سے اللہ راضی کتنا ہوتے ہیں کہ سارے دن کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی بندہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی طرف سے اس کا شکر لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا فلک الحمد ولک شکر، اور یہی بات جناب سلیمان علیہ السلام اس دعا کو بھی یاد کریں اور کثرت کے ساتھ اگر اس کو دعاؤں میں شامل کر لیں تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہوگی۔ ربی اوزعنی، اللہ مجھے توفیق دے دیا، نشکر نعمتک التی انعمت علیہ، جو تو نے مجھ پہ نعمتیں کی ہیں میں اس کا شکر ادا کرتا رہوں، وعلی والدیہ، اور والدین پر جو میرے تو نے نعمتیں کی اس کا بھی میں شکر، یعنی اس کی طرف سے میراث ملنے والی ہوتی ہے، اور اسی طرح خاص طور پہ جو جناب سلیمان علیہ السلام کو والدین سے میراث کی صورت میں علم نبوت اور یہ چیزیں ملی تو یہ ایک بہت بڑی ایسے سمجھے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ فرمایا وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا، اور شکر کیا ہے؟ ایک زبانی شکر ہے
اور ایک پھر حقیقی شکر ہے۔ حقیقی شکر کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے، ساتھ میں اعمال بھی اس طرح کے کر رہا ہے کہ جو شکر کرنے والے ہوں۔ ایک یہ نہیں شکر کر رہا ہے اور وہ جو جوانی دی ہے، اللہ نے زندگی دی ہے یا پیسہ مال و دولت دیا ہے، تو وہ کہاں پہ خرچ کر رہا ہے؟ اللہ کی نافرمانی اور بغاوت میں۔ تو زبان سے چاہے بغاوت کرتے ہوئے شکر کر رہا ہے تو وہ شکر ہے، وہ تو سریعاً اللہ تعالیٰ سے مذاق کرنے والی بات ہے نا، کہ اوپر سے شکر ادا کر رہا ہے اور عملی طور پہ وہ اس کے مخالف یعنی اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہا ہے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اللہ مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح لا حول ولا قوت الا باللہ ہے نا، یہ بہت بڑا خزانہ بھی ہے، بہت بڑی قوت و طاقت بھی ہے ایک مومن کے پاس کہ اللہ کوئی نیکی میں نہیں کر سکتا جب تک تو توفیق نہ دے، اور کسی برائی سے میں نہیں بچ سکتا جب تک تو مجھے بچانے کی ہمت یا توفیق نہ دے دے۔ تو فرمایا کہ اللہ مجھے نیک کام کرنے کی، اور ایسے نیک کام ترضا ہو جس سے تو راضی ہو جائے، جس سے تو پسند، جن کو تو پسند کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یبلغنی الی حبک، اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے ان کا بھی محبوب بنا دے، اور ان لوگوں کی محبت میرے دل میں پیدا کر دے جن سے تو محبت رکھتا ہے۔ وحب عمل، اور اللہ ایسا عمل میرے نزدیک محبوب کر دے، حب عمل یبلغنی الی حبک، جو مجھے تیری محبت کی طرف پہنچا دے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ اور بھائی اللہ کی محبت غاروں میں یا کنوؤں میں الٹا لٹکنے سے یا خوراکیں چھوڑنے سے، ان چیزوں سے نہیں ملتی۔ صفائی ستھرائی چھوڑ دی ہے، لٹیں چھوڑ دی ہیں، ان چیزوں سے اللہ کی محبت نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی محبت کا رستہ بتایا نا، وہ حب عمل، وہ محبوب اعمال ہیں۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَتَرْضَ عَمَلٍ وَأَنْ نَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اللہ مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے جس پر تو راضی ہو جائے، جس پہ تو، جس طرح کہ رضیت باللہ ہے، اس کے بارے میں فرمایا جو شخص یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس حق ہے اللہ کے ذمے کہ وہ شخص کو راضی کر دے گا۔ اور آگے فرمایا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اور اللہ مجھے داخل کر دے اپنی رحمت کے ساتھ۔ اس دعا کے ایک ایک پہلو اور ایک ایک لفظ پہ غور کریں، یہ کتنی بہترین اور کتنی شاندار دعا ہے۔ اللہ مجھے داخل کر دے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ، کس میں؟ فی عبادک الصالحین۔ دوڑیں ہوتی ہیں نا، میں فلاں دوڑ میں شامل ہو جاؤں، فلاں صف میں شامل ہو جاؤں، فلاں صف میں شامل ہو جاؤں، لیکن یہ بھی دعا ہونی چاہیے، ان کا انکار نہیں ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے نیک لوگوں کی صف میں شامل کر دے، نیک لوگوں کے اندر داخل کر دے، نیکوکاروں کے اندر مجھے شامل فرما دے۔ اللہ کریم یہ دعا ہمارے حق میں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ بسم صدق اللہ العظیم۔